سترک رہیے اور پولیس نے ٹھیک طرح کام کیا ہے، وہاں کہیں کوئی حادثہ نہیں ہوا اور کہیں کوئی حادثہ نہیں ہونے دیا جائے گا۔ ہم قانون کے دائرے میں رہ کر اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن پریشان اس وقت ہو جاتے ہیں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قانون کا تو قانون والوں کو ہی پاس نہیں رہا۔ قانون جن کو بنانا ہے، جن کو اس کی رکھوالی کرنی چاہیے، جن کو اس کی پاسداری کرنی چاہیے، وہی قانون شکنی کرنے پر آمادہ ہے۔ حکومت، میں حیرت زدہ ہوں کہ عدالت نے 14 دن کی نیائک حراست میں بھیجا ٹی راجا کو، اور چند گھنٹے کے بعد وہ 14 دن پورے ہو گئے اور اس کو رہا کر دیا گیا۔ اس سے بڑا انیائے عدالت اپنے ساتھ انیائے کر رہی ہے، اور اس سے مسلمانوں کا نہیں بلکہ ہندوستانیوں کا نیالیہ سے بھروسہ اٹھ رہا ہے۔ نیالیہ کو، اگر نیالیہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ نیالیہ پر ہندوستانیوں کا، تمام لوگوں کا بھروسہ بنا رہے، اس قسم کی حرکتیں نہیں ہونی چاہیے۔ حکومت کے دباؤ میں نیالیہ کو کسی قسم کا کوئی فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ حکومت کے دباؤ میں ٹی راجا کو چھوڑا گیا، جبکہ 14 دن کی نیائک حراست میں اسے بھیج دیا گیا۔ تو اس قسم کی جب بے ایمانیاں ہوں گی تو کب تک قانون کی ڈور ہم پکڑ کے چلتے رہیں گے، جبکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ قانون والے قانون کی بے حرمتی کر رہے ہیں، قانون کو توڑنے کا کام کر رہے ہیں۔ تو ضروری یہ ہو جاتا ہے کہ جو سپریم پاور ہے اس وقت، اس کو اپنی زبان کھولنی چاہیے ان تمام معاملات پر۔ جب تک وہ زبان نہیں کھولیں گے، جب تک کوئی فیصلہ نہیں لیں گے، جب تک کوئی ان کا بیان نہیں آئے گا، تب تک اس قسم کے حادثات کو نہیں روکا جا سکتا۔ آج ایک ٹی راجا آیا ہے، کل سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے بہت سے ٹی راجا انتظار میں بیٹھے ہیں جو لائن میں ہے، اور جن کو یہ لگتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی تکلیف پہنچائیں گے یا مسلمانوں کے پیغمبر کی شان میں گستاخی کریں گے تو ہمیں شہرت ملے گی اور ہمیں حکومت کی حمایت ملے گی۔ تو حکومت ایسے بے ایمانوں کی حمایت جب تک کرتی رہے گی، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت واقعی انگریزوں کے غلاموں کی حکومت آج ہمارے دیش میں ہے۔ وہ لوگ جو جب ہم لوگ لڑائی لڑ رہے تھے انگریزوں کے خلاف، تب یہ ان کا ساتھ دے رہے تھے، آج ہمارے دیش کی حکومت پر قابض ہو گئے ہیں۔ ہماری لاپرواہیوں کی وجہ سے حکومت کو یہ ثابت کرنا ہے کہ وہ دیش پریمی ہے یا دیش دروہی ہے یا غدار ہے۔ حکومت کو یہ ثابت کرنا چاہیے۔ ہندوستان میں ایکتا بھائی چارے کا ماحول بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایمانداری سے کام کریں، دیانتداری سے کام کریں۔ انصاف، ایک طرف میں انصاف یہ دیکھتا ہوں کہ چند گھنٹے میں 14 دن کی نیائک حراست میں جسے بھیجا گیا اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ ایک طرف انصاف میں یہ دیکھتا ہوں کہ دباؤ بنا کے زبردستی مجبور کیا جاتا ہے اور 27 مہینے تک جھوٹے مقدمات میں جیلوں میں ٹھوس کے رکھا جاتا ہے، مرغی چوری اور بکری چوری کے الزام میں۔ مرغی چور، بکری چور 27 مہینے جیل میں رہ سکتا ہے، لیکن رسول اعظم کی شان میں گستاخی کرنے والا 14 دن کی نیائک حراست میں نہیں بلکہ چند گھنٹوں میں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ یہ دوہرے ماپدنڈ جو ہے، یہ دوہرا قانون جو ہے، یہ ہمارے دیش کے لیے بے حد گھاتک ہے۔ اس سے ہمارے دیش کو پوری دنیا میں بدنامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ہمارے دیش کے حکمرانوں کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور ہمیں مجبور نہ کیا جائے کہ ہم سڑکوں پر آئے، احتجاج کریں، دھرنا پردرشن کریں۔ ہمارے سڑکوں پر آنے سے، ہمارے تو زبان بھی کھولنے سے، ابھی بھی آپ لوگ یہی کہو گے کہ مولانا پھر بھڑکے، مولانا نے بھڑکاؤ بھاشن دیا، مولانا نے بھڑکاؤ بیان جاری کر دیا، لیکن بھڑکاؤ نہیں ہے، یہ دل کا درد ہے۔ اور میں اپنے دھرنے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں صرف مسلمانوں کا دھرنا نہیں کروں گا، انسانیت میں یقین رکھنے والے، انصاف میں یقین رکھنے والے، اپنے دیش سے محبت کرنے والے تمام ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائیوں کو میں اپنے اس دھرنے میں دعوت دوں گا کہ یہ ناانصافی کب تک برداشت کی جائے گی۔ اس ناانصافی، کیونکہ ایک عدالت اور ہے اوپر،
اور میرا ماننا یہ ہے کہ ہندو بھی مانتا ہے کہ اس عدالت کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمارا تو ایمان ہے کہ ہمارے جو یہاں اعمال ہیں ان کا حساب ہمیں دینا ہے. ہندوؤں کا بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایمان ہوگا کہ ان کا بھی حساب ہوگا, اچھے اور برے کرموں کا فیصلہ ہوگا. تو جو جج کی کرسی پر بیٹھ کر ناانصافی کرتا ہے وہ یہ سمجھ لے کہ ایک اور عدالت ہے جہاں اس کے فیصلوں کا فیصلہ کیا جانا ہے. اس لیے میں تمام ہندوستانیوں سے امن, بھائی چارے, پیار محبت میں گجرات سے آیا تھا, برادری سے نکال دیا گیا تھا. اس غصے میں اپنے ہندو سماج سے بدلہ لینے کے لیے, اپنی برادری سے بدلہ لینے کے لیے اس نے ہندوستان کو نقصان پہنچانے کے لیے پاکستان بنوایا تھا. اور اس کے پیچھے RSS اور یہ تمام ہندووادی سنگٹھن تھے پاکستان بنوانے کے پیچھے. میں کہتا ہوں پاکستان بننے سے جتنا ہندوستان کا نقصان ہوا ہے اس سے 10 گنا زیادہ مسلمانوں کے, ہندوستانی مسلمانوں کا نقصان ہوا ہے.